اسلم غوری صاحب، آج تو عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ جی کل تو حلف ہوگا 4 بجے. آپ نے درخواست دائر کر رکھی ہے جے یو ایف اے نے. آپ کو ایسا کیا اعتراض ہو گیا؟ علی امین کہتے ہیں میں نے استعفیٰ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دے دیا اور گورنر نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. تو اس پورے پروسیس میں اصل میں اپوزیشن کو اعتراض ہے کیا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات سیدھی سی ہے کہ جب گورنر نے اعتراض لگا کے واپس ان کو لیٹر بھیجا تھا تو اس وقت ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا بات کو، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی، جو پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور ضد بازی میں انہوں نے وہ سارا پروسیس کل کروایا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ایک دن اور انتظار کر لیتے، جب آپ کے پاس 90 سے زیادہ فگر موجود تھا تو آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا پریشانی تھی آپ کو؟ کیا آپ نے سارا سسٹم کو بلڈوز کر کے آپ نے صرف ایک وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا؟ پھر اس کے بعد جو ٹی وی میڈیا پہ وزیر اعلیٰ کی اسپیچیں چلی ہوگی تو آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کی وجہ سے جو کے پی کا صوبہ اس وقت جن بحرانوں کا شکار ہے، جن مسائلستان کا شکار ہے، اس کو یہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک مثبت انداز میں نہیں سوچ رہے کہ ہم یہاں سب کو آن بورڈ لے لیں اور لے کے کوئی سنجیدہ آدمی، کوئی تجربہ کار آدمی یا سی ایم لگاتے تاکہ اس کے ساتھ یہ سارا سلسلہ وہ سنبھالتا. لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور جلد بازی میں انہوں نے اب اس کو پھر عدالت میں بھی تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ تجربہ کار اور سنجیدہ آدمی نہیں ہے؟ میرا خیال آپ اپنے وہاں سے نمائندے کو لے لیں پشاور سے، ان سے پوچھیں سہیل آفریدی کے جو وزارت تھی اس کے اوپر کتنے ارب کی کرپشن ہے، یہ ان سے ذرا پوچھیں. تو وہ کیس پڑے ہو، جو کچھ ہوا اس وزارت نے جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن یہ بسیدیں کہ یہی ہوگا. ہم نے ان کو آخری وقت پھر اسپیکر نے ہمیں کہا کہ جی استعفیٰ منظور ہو گیا ہے، ہمارے پاس میسج آ گیا. تو ہم نے سب نے نامینیشن پیپر دے دیے، ہم نے بھی دے دیے، مسلم لیگ نے بھی دے دیے تھے، اور اس طرح پیپلز پارٹی نے بھی دے دیے. اب یہ دیکھیں اپوزیشن کے 52 یا 53 ووٹ ہیں اور 3 ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ کس سے خوفزدہ تھے؟ یہ تو بتائیں قوم کو کہ ہم فلاں چیز سے خوفزدہ تھے، اس لیے ہم نے سب کچھ سبوتاژ کیا. جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت پتہ لگا کہ گورنر صاحب کا لیٹر آ گیا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ وہ آئے، مجھ پر پیش ہو، میں اس کو دیکھوں گا، اس کے بعد ڈیسیژن لوں گا. تو لہٰذا پھر ہم بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئے. تو بحران کا شکار پی ٹی آئی نے وہاں پر کیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس وقت اس صوبے کو ذمہ داری لینی چاہیے، آن کرنا چاہیے 13 سال کی اپنی کارکردگی کو. اور جو اس وقت وہاں صورتحال ہے، ہم نعمان کی صورتحال کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اس کو لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ججمنٹ نہیں کریں. آپ ذرا پشاور شہر میں جا کے دیکھ لیں وہاں کیا صورتحال ہے، بنو میں جا کے دیکھیں، یہ بڑے سٹیز ہیں کے پی کے وہاں کیا صورتحال ہے. لوگ شام مغرب کے بعد گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. اور لیکن یہاں پر قائد کا وژن ہے اور قائد نے وہاں سے آرڈر ہمیں کیا ہے، ہم نے جس کو آرڈر کیا ہے وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، چلنا چاہتا ہے، نہیں چلنا، ہم نے اسی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. تو یہ اس طرح کے پہلے عثمان بزدار پیدا کیا، پھر محمود خان پیدا کیا، پھر اسی ٹائپ کا علی امین آ گیا، اور پھر علی امین سے بھی 2 قدم آگے یہ آ گیا. تو پھر صوبے کا کیا ہوگا؟ اس لیے اپوزیشن نے باہمی مشاورت کے ساتھ کل بائیکاٹ کیا. ہم آج ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں پہلے یہ گئے ہیں، ہم بعد میں گئے ہیں. پہلے انہوں نے جا کہا کہ ہم سے حلف لیا جائے، انہوں نے گئے ہیں جس پہ ڈیسیژن ہے. ہم بعد میں پہنچے، ہم نے ان کو یہ سارا کہا کہ پروسیس غلط ہے، آپ اس پہ دیکھیں اور ہماری بات کو سنیں. تو کل انشاءاللہ ہمارا کیس بھی سنا جائے گا. دیکھیں بات سنیں، ابھی تک تو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا، علی ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا، اس کی کیبنٹ ابھی تک ڈی نوٹیفائی بھی نہیں ہوئی. تمام منسٹر اسی طرح اپنا ورک کر رہے ہیں، اسی طرح ان کا پروٹوکول لے رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہے، سب کچھ چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے، حکومت تو چل رہی ہے نا، یا تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو کس نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا؟ یہ بہت سارے ابہام ہیں. اب وکلاء میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وکیل صاحب کی اپنی رائے ہوتی ہے اور وہ پھر آگے جاتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا مدعا، اپنا کیس ہم نے وہاں پر رکھا ہے ہائی کورٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں وہاں سے اچھا رزلٹ آئے گا، اچھی چیز آئے گی. لیکن ہم انشاءاللہ ایسے نہیں کریں گے کہ اگر ہماری فیور میں رزلٹ نہیں آیا تو ہم کھڑے ہو کے کہیں نہیں جی وہ جی عدالتیں غلط ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ہم تو عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، اور اگر کل ہماری جو ہے پٹیشن ہے وہ سنی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں وہاں دونوں طرف سے دلائل آئیں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ لیں گے. جی غوری صاحب، آپ نے جو قانونی معاونت حاصل کی تو یہ تو بڑے سالڈ پوائنٹس بتا رہے ہیں علی بخاری صاحب. تو آپ کن نکات پر عدالت چلے گئے؟ اور خاص طور پر آپ پہ جو ایک الزام یہ سامنے آ رہا ہے کہ جی آپ تو پہلے پروسیس کا حصہ بنے، اس کے بعد آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، یہیں پہ ہی کچھ کمزوری رہ گئی آپ کی؟ دیکھیں، ہمیں اسپیکر صاحب نے خود فرمایا
انہوں نے خود کہا کہ اس کا ریزائن جو ہے وہ تسلیم ہو گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیے. پھر جب گورنر کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا تو اس لیٹر کے آنے کے بعد جب اندازہ ہوا کہ یہ نہیں ہوا ہے تو پھر ہم نے نامینیشن پیپر اپنا بائیک آؤٹ کر کے ہم چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہاں تو آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ ہر چیز کی ڈیفینیشن اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو سامنے بھی کوئی بیوقوفوں کا ٹولہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر وہ کورٹ میں گئے تو کوئی سوچ سمجھ کے کورٹ میں گئے ہوئے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہاں اگر کوئی میری فیور میں فیصلہ آ جائے تو میں کہتا ہوں واہ عدالت بڑا صاف اور شفاف فیصلہ کر رہی ہے, اور اگر میرے اینٹی آ جائے تو پھر ہم عدالتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. پھر میری مرضی کا جج ہونا چاہیے, میری مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے, ہم اس طرف چل پڑے. میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں اگر ہائی کورٹ نے میرا کیس ایکسیپٹ کیا ہے اور پٹیشن میری ایکسیپٹ کی ہے اور صبح اس پہ لگائی ہے تو اس کی وجہ ورنہ واپس دے دیتے مجھے, کیوں نہ رکھی ہے. یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کی اب ڈیفینیشن اپنی جگہ درست ہے, میں مانتا ہوں, لیکن جو ہمارے وکلاء ہیں, ہمارے یہاں بھی وکلاء کی ٹیم ہے, سارے ہیں, ان کی ڈیفینیشن بھی ہوگی. انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ فائل کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے جیسی کہی جا رہی ہے. اور میں نے پھر آپ سے بار بار کہوں گا کہ ہمیں تو اگر یہ ایک دن اور صبر کر لیتے, مجھے نہیں پتا ان کو کیا ایمرجنسی تھی, کیا ان کو جلدی تھی, کیا ان کو فکر تھی. ان کے پاس اتنی بڑی اگر میجورٹی تھی تو یہ ایک دن صبر نہیں کر سکتے تھے. انہوں ضرور بحران پیدا کرنا تھا کے پی کے میں, ضرور یہ مسائل پیدا کرنے تھے, یہ صبر کر لیتے ایک دن, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر انہوں نے جناب یہ سارا کچھ ویسے غوری صاحب ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان سے تو بڑے اختلاف تھے جے یو آئی فے کو, اور بڑے تند و تیز بیانات بھی ان کی جانب سے سامنے آتے تھے. ویسے تو آپ کو ان کی تبدیلی پر خوش ہونا چاہیے, لیکن آپ خوش نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, ہمیں علی امین کی ذات سے نہیں, ان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا. باقی وہ زبان کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے تھے زبان کے, وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں کیا رویہ تھا ان کا, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ہمیں اس کی حکومت کی پالیسیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اب اسی طرح صرف اپنے قائد کے حکم کو آنر کیا. انہوں نے نہ صوبے کے عوام کی مرضی دیکھی, نہ انہوں نے اپنی قوت کا بجائے استعمال کیا, اور انہوں نے ہر چیز کو سبوتاز کر کے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا. تو آپ نے کر لیا تھا, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کیوں گئے؟ اگر آپ کا فیصلہ درست تھا پھر آپ ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لینے چلے گئے کہ بھائی ہم نے یہ کر لیا ہے, اب ہمیں سے حلف کے لیے کہہ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں باریکی یا کہیں نہ کہیں کچھ تھا جس کی وجہ سے آپ ہائی کورٹ میں گئے. ورنہ تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے, اسپیکر صاحب لے لیتے حلف آپ سے, لیکن آپ وہاں جا کے پھر ان سے لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. آنے والا وقت بہت سی چیزیں کلیئر کرے گا.